بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 105 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم احرام کا مطلب، محرم کے لیے خوشبو کا استعمال اور اشہر حج میں عمرہ کرنا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان حکم التطیب محرما، وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابراہیم ابن المنتشر عن ابیہ قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایتطیب المحرم قال لأن اصبح انزح قطرانا احب الی من ان اصبح انزح طیبا، فأتيت عائشة فذكرت لها فقالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في أزواجه ثم أصبح تاني محرما، وفي رواية كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطوف في نسائه ثم يصبح محرما۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت منتشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محرم خوشبو لگا سکتا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی حالت میں صبح کروں کہ مجھ سے بو آئے، اس سے بہتر ہے کہ خوشبو پھوٹ رہی ہو۔ فاتیت عائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ فقالت، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، تو پھر آپ اپنے ازواج کے پاس گئے اور صبح جو ہے وہ آپ محرم تھے، یعنی آپ نے صبح احرام کی نیت کر لی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر وہ رات کو اپنی ازواج کے پاس گئے اور صبح کو اسی خوشبو میں انہوں نے احرام کی نیت کر لی۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر محرم کے لیے خوشبو کے استعمال کا بیان ہے۔ تو خوشبو کا استعمال جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام کی چادروں پر جو ہے وہ خوشبو لگائی جائے اور پھر انہی کو اوڑھ کر عمرہ کی نیت کر لی جائے، تو یہ تو ایک استعمال ہے۔ دوسرا استعمال اس کا یہ کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد اپنے جسم پر یا چادروں پر خوشبو لگائی جائے۔ تو اس میں جو پہلی صورت ہے، یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے چادروں پر خوشبو لگائی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد بھی یہی ہے اس روایت کے اندر کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر خوشبو لگائی، پھر صبح انہی کپڑوں میں جو ہے وہ احرام کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لی۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، دم واجب ہوگا، یعنی آپ نے احرام کی نیت کر لی، اس کے بعد اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر خوشبو لگانا چاہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے خوشبو لگا لی تو دم واجب ہوگا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ مجھ سے بو آئی، اس سے بہتر ہے کہ وہ خوشبو پھوٹ رہی ہو، تو اس کا یہی مطلب ہے، یعنی کہ احرام کی نیت کر لینے کے بعد جسم یا چادروں پر خوشبو لگانا۔ تو یہ والی جو خوشبو ہے یہ ممنوع ہے۔ حالت احرام کے اندر خوشبو کی ممانعت اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ فقیرانہ انداز جو ہے وہ نظر آئے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے در پر حاضر ہوتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے در کا بیکاری ہوتا ہے، تو اس کی حالت بھی بیکاریوں والی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے حالت حرام میں خوشبو کی ممانعت آئی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان یحلوا من احرامهم بالحج ويجعلوا عمرۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ حج کے احرام کو کھول دیں اور عمرے کا احرام باندھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما امر به في حجۃ الوداع قال سراقۃ بن مالک یا رسول اللہ اخبرنا عن عمرتنا علنا خاصۃ ام للابد قال هي للابد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمانا تھا وہ فرما لیا، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا،
تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے عمرے کے بارے میں بتائیے، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہی للابد، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں سے جو پہلی حدیث ہے، جو پہلی روایت ہے، اس کا تعلق عمرۃ القضاء سے ہے اور دوسری کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے۔ عمرۃ القضاء یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تو اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، آپ واپس تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تفصیلی واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال دوبارہ جب تشریف لائے تو آپ نے عمرے کی قضاء کی، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے حدیث اس کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج، ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور وہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ تو اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ اشہر حج میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس خیال کی بنیاد صرف مفروضے تھے، ان کے پاس کوئی جو ہے وہ قوی دلیل نہیں تھی، توہمات کی بنیاد پر ان کا یہ نظریہ قائم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اس کی اصلاح کے بلکہ کسی بھی چیز کی اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو زبانی طور پر جو ہے وہ سمجھا دینا، اور دوسرا یہ کہ عملی طور پر طریقہ جو ہے وہ کر کے سمجھانا، یعنی عملی طریقہ کر کے پریکٹیکلی سمجھانا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذہن نشین کروانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جو ہے وہ عملی طریقہ اختیار کیا۔ دوسرا طریقہ جو ہے یعنی پریکٹیکلی کر کے دکھانا، یہ والا طریقہ اختیار فرمایا۔ تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ وہ حج کا احرام کھول دیں اور عمرے کا احرام باندھ لیں۔ تو اس سے یہ مطلب تھا کہ اس خیال کی اصلاح ہو جائے، اس خیال کا جو ہے وہ اس خیال کی تردید ہو جائے جس کی بنیاد جو ہے صرف مفروضے اور توہمات ہیں۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ قربانی کا جانور ساتھ لے جاتے تھے، جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا جانور ساتھ لے گئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن صحابہ کرام سے کہا کہ جو جانور ساتھ نہیں لائے وہ حج کا احرام کھول کر عمرے کا احرام باندھ لے۔ تو پھر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اس سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے، یا ہمارے ساتھ خاص ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کہ عمرہ جو ہے وہ اشہر حج کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ آپ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ عمرہ اشہر حج کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ ایک ہی حج ہے، حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور احرام باندھنے کا موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ملا ہے۔ تو جب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ احرام نہیں کھولا اور حج کا احرام باندھا ہوا تھا، لیکن جن صحابہ کرام کے پاس جانور نہیں تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے پھر جو ہے وہ حج کا احرام کھول کر عمرے کا احرام باندھ لیا۔ لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے احرام کا مطلب یہ رہ گیا تھا پہلے، تو احرام کا مطلب میں یہ بتا دوں یہاں پر کہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام وہ دو چادریں ہیں جو لپیٹی جاتی ہیں، حالانکہ وہ چادریں احرام نہیں ہیں۔ احرام کا مطلب نیت اور تلبیہ ہے، جس کے استحضار سے، اظہار سے انسان پر جو ہے وہ احرام کی پابندیاں جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہیں، احرام کی بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دو سفید چادریں مراد نہیں ہیں احرام سے، بلکہ احرام سے مراد نیت اور تلبیہ ہیں۔ تو احرام کا مطلب ہم نے پڑھ لیا، اور محرم کے لیے خوشبو کا استعمال جو ہے اس کی تفصیل پڑھ لی، اور حج تمتع کے بارے میں پڑھ لیا۔ حج تمتع یعنی اشہر حج میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا، تو یہ اس کی تفصیل بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی۔ لہذا آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 احرام کا کیا مطلب ہے، نمبر 2 اشہر حج میں عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।